الرحمن الرحیم 5 جولائی پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن ہے اور آج 5 جولائی کو بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح صحافی عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہ اپنا بیل کر چکے تھے۔ یہ تو ایک توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ پوری قوم آج سوال کر رہی ہے، اور سوال کیا ہے کہ امریکی سازش کے نتیجے میں پاکستان کی منتخب حکومت کے خلاف جو سازش ہوئی، اور پھر آپ نے سندھ ہاؤس میں منڈیاں لگتی دیکھا، لیکن جب بھی پاکستانی قوم اس کے خلاف آواز اٹھاتی ہے تو 25 مئی کو عمران خان صاحب نے جب احتجاج کی پرامن احتجاج کی کال دی کہ پاکستان کی خود مختاری کے اوپر، پاکستان کی خودداری کے اوپر، پاکستان کے آزاد خارجہ کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اور ہم پاکستان کی خودداری کے لیے سڑکوں پہ نکلیں گے۔ اس سے پہلے جس قسم کا کریک ڈاؤن ہوا، یہ آپ امریت میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں، تو کیا یہ پاکستان میں مارشل لا لگ چکا ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں میں گھسے، لوگوں کو گھروں سے نکالے، ان کو ہراساں کرے؟ اقبال کے گھر، علامہ اقبال کے گھر کے اندر بھی یہ گھسے اور ان کی بیٹی کو انہوں نے ہراساں کیا۔ پاکستان کے بچے، خواتین کے گود میں بچے تھے، ان کے اوپر انہوں نے شیئرنگ کی۔ لیکن جو میڈیا میں آواز اٹھانے والے ہیں، آج میں تمام صحافتی تنظیموں سے گزارش کرتا ہوں، بلکہ سوال پوچھتا ہوں، آج میں پوری پاکستانی میڈیا سے نہیں بلکہ پوری دنیا کی جو اظہار رائے کی آزادی کے نام پہ بات کرتے ہیں، جو صحافتی تنظیمیں ہیں، میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ پاکستان میں جو اس وقت فاشسٹ حکومت ہے، جو امپورٹڈ حکومت ہے، جو سازش کے تحت پاکستان کے اوپر مسلط ہو گئی، یہ امریت سے بڑھ کر اقدامات یہاں پہ کر رہی ہے۔ ارشد شریف صاحب، ان کے اوپر پاکستان کے مختلف تھانوں میں آپ نے FIRs ہوتے ہوئے دیکھا۔ سمیع ابراہیم صاحب، ان کو جس قسم کی دھمکیاں دی گئی، ان کے اوپر جو FIRs کا نہ رکنے والا سلسلہ آغاز کر دیا گیا، انہوں نے کیا بات کی تھی؟ ان کے اوپر آپ بغاوت کے مقدمات کر رہے ہیں، آپ ایاز امیر جیسے بزرگ کے اوپر تشدد کرتے ہیں، آپ عمران ریاض خان کے اوپر پہلے FIRs کرتے ہیں، پھر ان کے اہل خانہ کو دھمکاتے ہیں، پھر ان کے گھر کے اندر گھس کے اور پولیس کو چاروں اطراف میں کھڑا کر کے ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ان کے والد صاحب کے اوپر آپ جعلی کیسز بناتے ہیں، اور آج عدالت کے حکم کے باوجود اسلام آباد کے احاطے میں اس کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ آپ کون لوگ ہو کہ آپ بغاوت کے اور آپ محب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہو، آپ غداری کے فتوے بانٹ رہے ہو؟ کون نہیں جانتا کہ ارشد شریف، سمیع ابراہیم، عمران ریاض خان، موید پیرزادہ، ان لوگوں نے پاکستان کا مقدمہ لڑا۔ دہشت گردی کی جنگ جب ہم لڑ رہے تھے، یہ لوگ آواز اٹھا رہے تھے اور پاکستان کا بیانیہ دنیا تک پہنچا رہے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کی 5th جنریشن وارفیئر جس کا بارہا ذکر ہوتا تھا، یہی لوگ مقدمہ لڑتے تھے، آواز اٹھاتے تھے۔ آج آپ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہو، آج آپ ہر کسی کے اوپر آپ بغاوت کے FIRs کر رہے ہو۔ اس سے اگر آپ کا یہ خیال ہے، مجھے وہ ایک کہانی یاد آ گئی کہ ایک بادشاہ تھا، وہ چلا گیا ایک فلسفی کے پاس، ایک بزرگ کے پاس، کہتے کہ مجھے ایسا ہنر دکھاؤ، کیونکہ میں ناجائز طریقے سے حکومت میں آیا ہوں، تخت پہ بیٹھا ہوا ہوں، مجھے ایک ہنر سکھاؤ کہ میں ذرا دیر تک حکومت کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ کرو کہ لوگ محبت کریں۔ کہتے کہ محبت نہیں، نفرت کرتے ہیں، تو پھر کیا کروں، کوئی اور طریقہ بتاؤ۔ کہتے کہ لوگوں کو پھر ڈراؤ۔ تو اس نے کہا، بادشاہ نے کہا کہ نہیں، میں ناجائز طریقے سے آیا ہوں، محبت بھی نہیں کرتے، نفرت بھی کرتے ہیں، ڈرانے کی بھی کوشش کی، ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ تو پھر بزرگ نے کیا کہا کہ خود بھاگو ورنہ لوگ جوتے مار کے بھگا دیں گے۔ میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے خوف کا ہر طریقہ استعمال کیا، آپ نے جعلی FIRs کا ہر طریقہ استعمال کیا، آپ نے لوگوں کو ہراساں کیا، ان کے اہل خانہ کو ہراساں کیا، لیکن آپ کسی کو نہیں دبا سکے۔ سن لو، یہ پاکستانی قوم خوددار قوم ہے، امریکی سازش کے نتیجے میں بننے والی امپورٹڈ حکومت کو یہ تسلیم نہیں کرتے۔ یہ پاکستانی قوم اب ان آپریشن ریجیم چینج کے اعلاکاروں کو بھی جانتے ہیں اور سہولت کاروں کو بھی جانتے ہیں، یہ ان کا چہرہ پہچان چکے ہیں۔ اور میں ان کو بتاتا چلوں کہ خدا کے لیے پاکستان کے اوپر رحم کرے۔ اس ریجیم چینج آپریشن کے بعد پاکستان میں جو تباہی آئی، وہ تباہ کاریاں روزانہ آپ کے سامنے ہے کہ مہنگائی کی ایک لہر آئی، لوگوں کے اوپر جبر و ستم ڈھانے کا ایک سلسلہ شروع ہوا، لیکن یہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا اور پاکستان میں سری لنکا جیسی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہو، آپ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو، اگر عوام کا اور قوم کا نبض دیکھنا ہے
تو کسی شادی میں شرکت کرو، کسی جنازے پہ چلے جاؤ، کسی چوراہے پہ، کسی چوک میں، کسی بازار میں کھڑے ہو جاؤ، آپ کو ایک ہی آواز سنائی دے گی کہ پاکستان ان غداروں کو معاف نہیں کرتا جنہوں نے پاکستان کا سودا کیا، پاکستان کی خود مختاری کا سودا کیا۔ پاکستانی ان لوگوں کو ہم معاف نہیں کرتے جو پاکستانی عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مار کے رات کی تاریکی میں سازش کے تحت پاکستان میں حکومتیں بدلنا شروع کر دی۔ پاکستانی کبھی ان لوگوں کو معاف نہیں کریں گے۔ اور عمران یاس خان کے گرفتاری کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کل پورے پاکستان میں احتجاج، ہر پریس کلب کے سامنے انشاءاللہ احتجاج کرے گی۔ ہم پاکستانی قوم سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنے حق کے لیے نکلو۔ جو لوگ آپ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں۔ آج جو ارشد شریف، سمیع ابراہیم، محیط پیرزادہ، عمران یاس خان، ایاز امیر کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ آپ کو سبق سکھانے کے لیے ہو رہا ہے کہ ہم سے سوال مت پوچھو، یہاں پہ اپنے حق کے لیے آواز مت اٹھاؤ، پاکستان کی خود مختاری اور خودداری کی بات مت کرو۔ یار شرم کرو۔ ہمارے احتجاج میں اگر کوئی پاکستان کا جھنڈا لہراتا ہے تو آپ اس کے اوپر بھی لاٹھی چارج شروع کر دیتے ہو۔ جو پاکستان کا اور پاکستانیت کی بات کرتا ہے آپ اس کے اوپر جعلی FIR کاٹ دیتے ہو، آپ ان کو ہراساں کرتے ہو۔ آپ ملک کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، لیکن یہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا، اور انشاءاللہ اس امپورٹڈ حکومت سے بھی نجات ملے گی، اور اس کے بعد جو پاکستان بننے والا ہے وہ صحیح معنوں میں اقبال نے جس کا خواب دیکھا تھا، قائد نے جس کا ویژن دیا تھا، لا الہ الا اللہ کے نام پہ جو ہم نے لاکھوں قربانیاں دی تھی، وہ پاکستان بننے جا رہا ہے۔ ہم نہیں مانتے ظلم کے ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے